بیعت کی جائے، ان کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو کہ جس کا فسق و فجور بھی عیاں ہو چکا ہو اور جو گناہ کبیرہ کا بھی سر عام مرتکب ہو رہا ہو۔ سر عام ارتکاب گناہ کبیرہ کا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کیوں استاد جی؟ سر عام بار بار اگر سر عام کیا جائے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی جب سر عام گناہ کرنے لگے تو اس کا فسق و فجور عیاں ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو ہے وہ مناسب نہ سمجھا، اور جس کی وجہ سے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ یہ خارجی اسی طرح سازشیں کرتے رہے۔ کبھی یہ حضرت علی المرتضیٰ کے نام پر علوی کھڑے کر دیتے تھے، کبھی یہ کسی اور نام پر فسق و فجور شروع کر دیتے تھے، کبھی یہ نئے نئے عقائد گھڑ لیتے تھے، جبریہ، قدریہ، پتہ نہیں کون کون سے عقائد جو ہے وہ سامنے آتے چلے گئے، اور ان عقائد نے مسلمانوں کے اندر مزید انتشار پھیلا دیا۔ اس وقت سے آج تک مسلمان جو ہے وہ افتراق و انتشار میں مبتلا ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہی خارجی جو ہیں یہ مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دے رہے۔ اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی خارجی لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کو متفق و متحد نہیں ہو سکتے۔ خارجیوں کا سب سے پہلا نعرہ کیا تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ آج ان خارجیوں کا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگو۔ صرف الفاظ کی تبدیلی ہے، معنی وہی ہیں، مقصد وہی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کے دور میں انشاءاللہ میں مفتی صاحب اجازت ہے اگر میں تھوڑا ٹائم لے جاؤں؟ اچھا کیونکہ موجودہ دور جڑا ہے جی اس موجودہ دور پر ہاں جی حضرات گرامی، موجودہ دور میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو ایک الگ داستان ہے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے مسلمانوں کو جس انداز سے ٹکڑوں میں تقسیم کیا یہود و نصارہ نے مل کر، اور ان خارجیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ کہیں سعودی عرب بنا دیا، کہیں بحرین بنا دیا، کہیں کویت بنا دیا، کہیں یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ دبئی، ابو ظہبی، یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ان کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہے، نہ ان کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں، نہ ان کے پاس جنگ کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس فوج رکھنے کی استطاعت ہے، اور نہ یہ پڑھے لکھے ہیں۔ ان پڑھ جاہل اجڑ قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہود و نصارہ نے اپنے ساتھ ملا کر، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا اور انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان دوبارہ کہیں طاقت نہ بن جائیں، انہوں نے ان کو چھوٹے چھوٹے علاقے دے کر خود مختار بادشاہیاں بنا دی، اور یہی بادشاہیاں آج مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اور سب سے بڑی سازش جو کی یہود و نصارہ نے وہ یہ کی کہ حجاز مقدس، جس سے تمام مسلمانوں کے جذباتی وابستگی ہے، اس حجاز مقدس کو سعودی عرب کا نام دے کر نجد کو ساتھ ملا کر وہاں پر ایسے حکمران کو حکومت دے دی جو خارجی عقائد رکھتا تھا، اور
اس خارجی عقیدہ رکھنے والے کا ساتھی عبد الوہاب جسے کہا جاتا ہے، جس کے نام سے آج کل یہ سب وہابی جانے جاتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم، ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، وہاب اللہ کا نام ہے اس لیے وہابی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان بدبختوں کو وہابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، یہ عبد الوہاب کے پیروکار ہیں۔ اور عبد الوہاب وہ شخص ہے جس کے عقائد میرا خیال ہے کہ بیان کیے گئے ہوں گے یہاں پر، اس کے عقائد آپ نے سن لیے کہ اس کے کیا عقائد تھے۔ تو ان خارجیوں نے حضرت خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش کر کے ان ملکوں کو تقسیم کیا اور مسلمانوں کے دل پر ان خارجیوں کو بٹھا دیا تاکہ یہاں پر بیٹھ کر یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر فرقہ و فساد پھیلاتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو فتنہ و فساد نظر آئے گا انہی خوارج کی وجہ سے، انہی نجدیوں کی وجہ سے نظر آئے گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1857 کے بعد جو دارالعلوم قائم ہوا دیوبند کے نام سے، اس کے بنانے کے پیچھے بھی یہی لوگ شامل تھے۔ اور پھر جس انداز سے انہوں نے بر صغیر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی اور فرقہ واریت یہاں پر پھیلائی۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی آپ تاریخ بر صغیر کی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو یہاں پر نہ تو وہابی نام نظر آئے گا نہ دیوبندی نام نظر آئے گا۔ یہاں پر اگر نظر آئے گا تو صرف صوفیاء کرام کا نام ہی نظر آئے گا، اولیاء کرام کا نام ہی نظر آئے گا۔ اور اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہمیشہ اہل سنت و جماعت ہیں اور انہیں اہل سنت و جماعت ہی مانتے ہیں۔ یہ بات ہمارے عقیدے کو سچا ثابت کرتی ہے کہ 1857 سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا، یہ 1857 کے بعد بر صغیر میں پیدا ہوئے ہیں، 1857 سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب سعودیوں نے یہ سازش کی کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر شیعوں کے خلاف اعلان جہاد کر کے سنیوں کو اپنے ساتھ ملایا، کہیں پر سوشلزم کے نام پر جہاد کر کے سنیوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یعنی ان کا کام یہ ہے کہ کوئی ایسا گروہ منتخب کر لیتے ہیں جن کے سنی ویسے ہی خلاف ہیں، اہل سنت کے عقائد کے خلاف جو بھی ہو، سنی ذہنی طور پہ اس کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ اس مخالفت کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ احمدیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے یہاں پر پاکستان میں جو 2 تحریکیں چلی، ان تحریکوں میں سب سے زیادہ قربانیاں اہل سنت و جماعت نے دی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اس کے اپنے زندگی میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ کام کیا وہ اہل سنت و جماعت تھے۔ اب ان دیوبندیوں وہابیوں نے دیکھا کہ یہ تو قادیانیوں کے خلاف ہیں، لہذا اہل سنت کو ساتھ ملانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیں۔ بظاہر ان کا اعلان قادیانیوں کے خلاف تھا، لیکن اصل میں یہ اہل سنت کو قریب کر کے ان کے عقائد و نظریات خلاف کرنا چاہتے تھے۔ لیکن الحمدللہ یہ اپنے اس سوچ اور فکر میں کما حق و کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ 1973 کے آئین کے اندر جب ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بات چلی قومی اسمبلی کے اندر کہ مسلمان کی تعریف کی جائے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر اہل دیوبند کی کتابیں دیکھ لی جائیں تو پھر آپ کو ہمارے عقیدے کا پتہ چل جائے گا،
ہمارا عقیدہ کوئی ان سے الگ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کوئی ان سے الگ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتمیت محمدی کا معنی جو ہے وہ آخری نبی ہونا نہیں ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ خاتمیت محمدی کا معنی آخری نبی ہونا نہیں ہے تو پھر ان کو کسی نبی کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ پھر ان کو کسی نبی کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ دراصل عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے یہ ایک ہی تھے، لیکن ان کا اختلاف یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ اپنا نبی بنانا چاہتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی خود نبی بن گیا، مرزا غلام احمد قادیانی خود نبی بن گیا۔ اس نے اس بات کا انتظار ہی نہ کیا کہ یہ کسی کو نبی بنائے، اس سے پہل کر دی اس نے اور وہ خود نبی بن گیا۔ اور انہوں نے اس کے سامنے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کے سامنے یہ لاجواب ہو گئے قومی اسمبلی میں۔ اس وقت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان عقائد و نظریات کو نہیں مانتے، اگر یہ کسی نے ایسا عقیدہ لکھا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ جب یہ موقف اختیار کیا تو اس وقت قادیانی جو ہے وہ لاجواب ہو گئے اور بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ آج یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے قادیانیت پر سب سے زیادہ کام کیا۔ بھائی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے تک ان کا کام کیا تھا؟ جب وہ غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیے گئے تو انہوں نے بیرونی ممالک سے فنڈز اکٹھے کرنے شروع کیے، قادیانیت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنی تنظیمیں بنا دیں اور سعودی عرب اور کویت اور جانے پتہ نہیں کن کن ملکوں سے یہ فنڈز لیتے رہے۔ اسی طرح 1979 کے اندر جب افغانستان پر رشیا نے حملہ کیا تو امریکہ نے، سب سے زیادہ تشویش اس وقت امریکہ کو تھی رشیا کی، کیونکہ دو سپر پاوریں تھیں اس وقت، ایک طرف امریکہ تھا اور ایک طرف رشیا تھا، سوویت یونین تھا۔ امریکہ کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر رشیا آگے بڑھا اور سمندر تک پہنچ گیا تو پھر میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، حالانکہ سمندروں پر تو میرا قبضہ ہے اور جہاں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں، میری مرضی کے بغیر سمندروں میں چڑیا جو ہے وہ پر بھی نہیں مارتی۔ تو اس کو یہ تشویش تھی، اس نے اس تشویش کو اس انداز سے لیا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ دیکھو رشیا اگر آ گیا تو وہ پاکستان پر بھی قبضہ کر لے گا اور یہ سارے سوشلسٹ ہو جائیں گے، سوشلزم کے خلاف جہاد کرو، جہاد تم پہ فرض ہو گیا۔ تو انہوں نے امریکہ سے پیسہ لینا شروع کر دیا، سعودی عرب سے پیسہ لینا شروع کر دیا، کویت سے پیسہ لینا شروع کر دیا اور روس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس وقت بھی علامہ شاہ احمد نورانی جو قائد اہل سنت تھے اور اہل سنت کے متفقہ لیڈر تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ افغانستان کے اندر ہونے والی جنگ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ یہ 1979 کی بات ہے، یہ آج کا ہمارا موقف نہیں ہے، یہ ہمارا موقف آج کا نہیں ہے۔ اخبارات، میڈیا گواہ ہے، آج بھی اخبارات ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ 1979 میں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان مشکلات میں آ جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی کے نتیجے میں آج پاکستان کے اندر افغان